السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 147 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے، اور انشاءاللہ آج ہمارے 5ویں پارے کا اختتام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم، اور ایمان لاؤ، وکان اللہ، اور ہے اللہ، شاکرا، قدردان، علیما، خوب جاننے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور خالص ایمان لے آؤ، اور اللہ شکر کی جزا دینے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سے بات کو سمجھنا ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ لفظ دیکھیے عذاب، اس لفظ کے بنیادی معنی میں دکھ، تکلیف اور ایسی اذیت شامل ہے جو انسان کے آرام میں حائل ہو۔ اس کے معنی رکاوٹ کے بھی ہوتے ہیں، اور قرآن کی روح سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اس کے ناخوشگوار اور ہلاکت آفرین نتائج نکلتے ہیں۔ دوسرا لفظ دیکھیے وہ ہے شکر گزاری، یعنی کہ شاکر، ان شکر تم، اگر تم شکر گزاری ہوگی۔ شکر گزار کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آپ کی ایفرٹس کے پیمانے بھر جائیں، کسی بھی چیز کی لبالب بھر جانے کے لیے شکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دودھ، اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ تو شکر کا پھر مطلب کیا ہے کہ یو فیل اوورwhelmed، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں، آپ کو ایک احساس ذمہ داری سے ان کو یوز کرنا ہے، آپ نے ان کو ویسٹ نہیں کرنا۔ ایک ذمہ دارانہ روش ہونی چاہیے آپ کے پاس، کہ جو آپ کے پاس اعضاء ہیں، آپ کے پاس آپ کی ادراک کی کیپیسٹی ہے، آپ کے اندر انرجی ہے، آپ اب ذمہ دار ہیں کہ اس کو اس راستے پر لگائیں جس کے خوشگوار نتائج نکلیں، جس میں چیزیں ویسٹ نہ ہوں، جس میں کسی کو فائدہ پہنچے۔ تو جو شکر کا لفظی مطلب ہے اس میں پھر 2 ڈائمنشنز جائیں گی۔ فرسٹ ڈائمنشن ہے آپ کی اپنی سیلف گروتھ، آپ کی اپنی گرومنگ، آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ، کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں۔ تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ ہے، جب اس کی بات کی تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنے کھانے پینے کو بہتر کرنا ہے، ہم نے روزے رکھنے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام صیام کے بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں روزے اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو کیا ہے، اسٹیمنا آپ کا انکریز ہوتا ہے، آپ کے اندر کی جو بیماریاں ہیں وہ فائٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ ملتی ہے، آپ کو اپنی بھوک کو کا اسٹیمنا کو روک کر اس کا اسٹیمنا انکریز کرنے میں ہیلپ ملتی ہے۔ تو اٹ مینس دیٹ کہ بحیثیت انسان جو آپ کے اندر ایک مشینری ہے آپ کے باڈی کی، وہ پراپر ورکنگ میں چلی جاتی ہے اگر آپ روزے رکھتے ہیں۔ تو یہی شکر گزاری ہے، یعنی آپ نے آپ کے باڈی میں جو کہیں پہ بھی کوئی خرابی چل رہی تھی آپ کے اس سسٹم میں، تو وہ صحیح ہو جاتی ہے رمضان کے روزے رکھ کر۔ اگر آپ دوسرے اس میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل کے احکامات جب نازل کیے تو اس میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ احکامات اس لیے دے رہا ہے تاکہ تم شاکر بن جاؤ۔ تو یہاں پر جو ایک ڈائمنشن ہے شکر کی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بحیثیت انسان زیادہ بہتر طریقے سے ٹیم کر سکیں، اپنے آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہی ہے شکر جو کہ اس کی ایک ڈائمنشن ہے۔ یعنی اللہ عز و جل کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرنے میں آپ کہہ لیں کہ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میرا ہی شکر ادا کرو اور کسی کا کفر نہ کرو۔ یہ ہے آپ کی ایک ڈائمنشن، یو ٹرائی اینڈ کانسٹنٹلی ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف۔ سیکنڈلی، شکر کی ایک اور ڈائمنشن کیا ہے کہ جس نے بنایا اس نعمت کو، اب اس کو پہچانے، پھر اس کے حکم کے مطابق اس نعمت کا استعمال کریں۔ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے
ایک رسپانسبلٹی دے دی، ایک سینس آف رسپانسبلٹی دے دی مسلمانوں کو اور اللہ کو ماننے والوں کو کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، مطلب میرا شکر کیسے ادا کرنا؟ کہ جو میرے نعمتیں ہیں ان کو پھر میرے ہی حکموں کے مطابق اسی راستے پر خرچ کرنا جیسا کہ میں نے حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کے حوالے سے انسان کو جب گائیڈ کیا تو اس میں بھی اس کا جو اینڈ گول یا رزلٹ نکالا وہ یہ تھا کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو اور اگر تم اسی کے بندے ہو تو پھر یاد رکھو کہ پھر شکر بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ شکر کیا ہے؟ گرومنگ۔ شکر کیا ہے؟ نعمتوں کو اللہ کے راستے پہ استعمال کرنا۔ شکر میں ہی پھر حمد بھی ہے اور شکر میں ہی پھر اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کرنا بھی ہے، تو یہ کنیکٹڈ چیزیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو آج کی ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ دو چیزیں عذاب کے، تکلیفوں کے، پریشانیوں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جائیں گی، ایک تو تمہارا شکر اور دوسرا تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان۔ تو شکر کیا ہے پھر؟ شکر یہ ہے کہ جو نعمت ہے اس کو ضائع ہونے سے روکیں، شکر یہ ہے کہ اس نعمت کا آپ استعمال ذمہ داری سے کریں۔ تو اس میں پھر آپ کی پوری زندگی آ جاتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو شکر گزاری سے استعمال کریں، یعنی ایک تو اس کو ذمہ داری سے استعمال کریں، دوسرا اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، اس کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ وہ کھائیں جو حلال اور طیب ہے، آپ اپنی صحت کو برباد نہ کریں آلتو فالتو چیزیں کھا کے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فالتو وقت دے رکھا ہے، لیجر ٹائم دے رکھا ہے، تو اس میں شکر ادا کریں، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ تو شکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی اس نعمت کو سنبھال کر اس کو بڑے ہی طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ آپ کو تو اس کا فائدہ پہنچے ہی پہنچے، لیکن اس کا ایک نیکسٹ ورژن کیا ہے، اس کی نیکسٹ لیول کیا ہے، نیکسٹ درجہ کیا ہے شکر گزاری کا، کہ آپ اپنی اس نعمت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں اور اپنی ان نعمتوں کو اپنی ذمہ داری سے انہی راستوں پر خرچ کرنا ہے جن راستوں پر تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ نے کہا، وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں ضرور ہی اضافہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر وہی بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، اب نعمتیں یہ ایک عام لفظ ہے جس میں آپ کے پاس حسن، آپ کے پاس آپ کی ایبیلٹیز، آپ کے پاس آپ کی پوٹینشیلز، آپ کے پاس آپ کے ریسورسز، آپ کے پاس پیسہ، آپ کے پاس کوئی ذہنی جسمانی صلاحیت، ان تمام صلاحیتوں کو جب آپ امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پریزرو کرتے ہیں، ان کی گرومنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تمہیں اور دیتا ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ کو زبانی شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں کو زوال سے بچائے گا اور ان نعمتوں کو بڑھائے گا۔ لیکن اگر ہم انہی نعمتوں کو چھپائیں گے، اب کفر کا لفظی مطلب بھی یہاں پہ دیکھ لیجئے، ہم اگر ان نعمتوں کو انسانوں کو دیں گے تو وہ بڑھیں گی، اگر ہم ان نعمتوں کو چھپا لیں گے تو وہ نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اصول ہے قرآن حکیم میں جو بتا دیا گیا کہ جب آپ نے کسی نعمت کو بڑھانا ہے، کسی نعمت کو زیادہ کرنا ہے تو پھر اس نعمت کو بانٹنا شروع کیجئے۔ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو چھپا کے نہ رکھیں، کیونکہ کفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ ان نعمتوں کو چھپا کے نہ رکھیں، ان نعمتوں کا اظہار کریں، ان نعمتوں کو دوسرے انسانوں کے ساتھ شیئر کریں، تو اب اس وقت پھر اللہ آپ کو ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ النمل میں پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر نے جب کوچ کیا تو وہاں پر ایک چیونٹی نے اپنی ساتھی سے اور اپنی سہیلیوں سے کہا تھا کہ
اپنے اپنے مسکنوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دیں۔ تو حضرت سلیمان نے جب یہ بات سنی، یہ کتنا بڑا اللہ کی نعمت تھی نا کہ ان کو چھوٹے چھوٹے سی چونٹی کی آواز بھی آتی تھی اور ان چونٹیوں کی وہ بات بھی سنتے تھے، کمیونیکیشن تھا ان کے ساتھ۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان کی بات سے مسکرانے کے بعد انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ کیا میں اللہ کی نعمتوں کو بڑھانے کے لیے اپنی اس ایبلٹی کو کس سائٹ پہ یوز کرتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں کہ اللہ کی ان نعمتوں کا کفر کرتا ہوں۔ تو جو نعمت اللہ نے دے دی اس پہ شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم حضرت سلیمان نے کہا تھا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے نا، مطلب ایک سوچ ہے، آپ ایک پازیٹیو لے کر چل رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ نے بہت نوازا، اب اس کا میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، تو آپ ایک پازیٹیو انسان بن کر دنیا میں چل رہے ہوں گے، تو آپ کو سب سے پہلے تو اس کا فائدہ خود آپ کو ہو رہا ہے، کسی دوسرے انسان سے زیادہ، کہ آپ کی ایک سوچیں بہت ہی آسودہ خاطر ہیں۔ اور اگر آپ اپنی نعمتوں پر ناشکری کر رہے ہیں تو ایکچولی آپ ایک ذہنی طور پر مسلسل ٹارچر کی کیفیت میں ہیں۔ تو شکر گزاری بیسیکلی آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، ورنہ ومن کفر، جس نے ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں نا، آپ کا شکر آپ کو فائدہ دے گا۔ تو جو نعمت دینے والا ہے یعنی کہ منعم ہے، اس تک اگر آپ کی رسائی ہو جاتی ہے اس نعمت کے بعد، تو پھر تو بہت بڑا احسان ہوا نا آپ پر۔ ورنہ تو شیطان والے ہم کیریکٹرسٹک لے کر پھر رہے ہیں کہ اس نے بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو پھر وہ اس کی ناشکری کی ناپسند آئی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمہ ان اشکر للہ، اللہ نے لقمان کو حکمت دے کر کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر، اور پھر یہ بات کیٹیگوریکلی بتا دی، مطلب ایک اصول کے طور پر بات بتا دی کہ جو شکر کرتا ہے وہ خود اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے۔ تو ہم نے صرف شکر کو الحمدللہ سمجھ لیا ہے، یا ہم نے شکر کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں؟ نہیں، شکر ایک پورے کا پورا لائف سٹائل ہے، شکر ایک پورے کا پورا سوچنے کا انداز ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا حکمت ملی ہے تو شکر کرو، کیسے؟ اس حکمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اس حکمت کو اچھے راستوں پر استعمال کر کے۔ اور اگر تم شکر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ تم ناشکری کرتے ہو تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ تم سے بے پرواہ ہے۔ اگر کوئی شخص اٹھتا ہے بیٹھتا ہے کہتے ہیں مجھے کیا ملا زندگی میں، نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری دے دی، مجھے پریشانی دے دی، اللہ فرماتا ہے لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ میرے بندے کفران نعمت کریں۔ ان کو ایک ذمہ دار انسان ہونا چاہیے اور ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر تم شکر کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ان تشکروا یرضہ لکم، اللہ تم سے اللہ پسند کرے گا۔ پھر اللہ نے سورۃ الزمر میں فرمایا بل اللہ فاعبد، اے نبی اپنے اللہ کی عبادت کر، وکم من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اسی لیے حضرت عائشہ کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر قیام فرماتے تھے کہ ان کے دونوں قدم سوج جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، مطلب اتنی زیادہ قیام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے تو اول و آخر گناہ بخش دیے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کے اظہار کا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اتنی صحت اتنی نعمت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس بات سے راضی ہو جاتا ہے کہ بندہ کھانا کھا کر اس کا شکر ادا کرے یا پانی پی کر اس کا شکر ادا کرے۔ ایک تو یہ شکر ہے نا زبانی شکر، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا دیا، لیکن اس کا عملی شکر کیا ہے کہ جو آپ کو کھانے سے انرجی مل رہی ہے اب اس کو صحیح جگہوں پہ یوز کیجئے، اپنی آنکھوں کی انرجی کو صحیح جگہوں پہ یوز کیجئے تاکہ آپ کی ذات سے دوسروں کو اور خود آپ کو فائدہ پہنچے۔ بٹ اف آپ نے وہ کھانا کھایا اور شکر
گزاری اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنی اس انرجی کو آپ غلط سائٹ پہ یوز کرتے رہے اس کھانے کی وجہ سے، تو آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ احمد اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مومن کی اس شان پر خوش ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ہر حال میں خیر ہے، یہ مقام اس کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔ اگر وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اگر وہ مصیبت کے آنے پر صبر کرتا ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو نعمت کا شکر ادا کرنے پر بھی وہ اجر سمیٹتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس نے کہا، الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، شکر کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزے دار کے درجے کے برابر اجر پاتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو شکر گزاری کی ترغیب دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں جس میں وہ پائی جائیں اللہ اسے صابر اور شاکر لکھتا ہے، اور جس میں یہ دو خصلتیں نہ ہو اللہ اسے صابر اور شاکر نہیں لکھتا، اور وہ دو خصلتیں یہ ہیں، جو شخص دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھے، یعنی دین کے لیے، عبادات کے لیے ان لوگوں کو دیکھے جو ان سے زیادہ عبادات کرتے ہیں، زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اور دنیاوی امور میں یعنی اس کو پیسہ، گھر، کار، کوٹھی، بچے، مکان، اولاد، اس میں وہ ان لوگوں کو دیکھے جو ان سے نیچے ہیں، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو صابر اور شاکر لکھتا ہے کہ جو اس کے پاس دنیاوی نعمتیں ہیں اگر وہ تھوڑی بھی ہیں تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور نیکی کے معاملے میں اگر وہ بہت بھی کر رہا ہے تو بھی اس میں مزید کوشش کرے۔ تو جب وہ یہ کام کرے گا تو اللہ اس کو صابر اور شاکر لکھے گا۔ لیکن جو شخص دینی معاملات میں اپنے نیچے والوں کی طرف دیکھے، یعنی کہ جو ایک نماز بھی نہیں پڑھتے ان کو دیکھے کہ چلو میں دو تو پڑھتا ہوں نا، اور اپنے دنیاوی معاملات میں ان لوگوں کو دیکھے جو اپنے سے اوپر ہیں، تو وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو اور افسوس کرے گا اس کو کیا نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر اور شاکر نہیں لکھے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اس کا حل بتایا اللہ کا شکر ادا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے تو شکر مندی کا اظہار کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ پر کوئی احسان کرتا ہے اور آپ اس کا بدلے میں اس کی طاقت ہو تو بدلہ دیں، اور اگر طاقت نہ ہو تو اس شخص کے لیے دعا کریں، اس کی تعریف کریں۔ جس نے کسی شخص کا احسان کرنے والے کی تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، جس نے اس کے دیے ہوئے عطا کو چھپایا اس نے اس کی ناشکری کی، اور ناشکرے لوگ اللہ کو نہیں پسند۔ تو یاد رکھیے کہ اکثر لوگ اللہ کا گلہ ہے قرآن حکیم میں کہ اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ قرآن حکیم اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ انسانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اعملوا آل داود شکرا، آل داود ایسے کام کرو جس میں کہ اللہ کا شکر ہو، اپنی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کے اکثر بندے، اللہ فرماتے میرے تھوڑے بندے شکر گزار ہیں، اکثر لوگ تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اکثر لوگ اپنی نعمتوں سے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتے، اکثر لوگ ان نعمتوں کو صحیح انداز میں استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ دن کی روشنی اور رات کا آرام۔ ہم اللہ کی نعمت رات کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری اپنی ہی نشو و نما میں کمی آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باؤنڈ نہیں کیا کہ ہم شکر کریں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے دو راستے دکھا دیے، شکر کرو یا کفر کرو، یہ تمہاری
اپنی جزا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں اللہ کے عذاب کے راستے میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں، شکر گزاری اور ایمان۔ یہاں پر اللہ نے شکر کو ایمان پر مقدم فرمایا ہے، اور اس میں اس اصل عبارت میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شکر کا معنی 3 امور پر موقوف ہوتا ہے، یعنی کہ جب انسان کوئی نعمت دیکھتا ہے تو اس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس چیز کا مجھے فائدہ ہے۔ اب وہ اس فائدے کو حاصل کرنے کے بعد اس نعمت بنانے والے کو تلاش کرتا ہے تاکہ وہ اس کی تعظیم کر سکے، اور پھر اس نعمت بنانے والے کو تلاش کرنے کے بعد اس کی تعظیم کرتا ہے۔ جبکہ منافقین یہ کیا کرتے ہیں؟ منافق زبانی کلمہ پڑھ کر اللہ کی اس نعمت کا اظہار کر رہے تھے، نمازیں پڑھ کر اس نعمت کو بیان کر رہے تھے، لیکن دل سے اللہ کی تعظیم نہیں کر رہے تھے، ان کے باطل میں کفر تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ کہا، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنی نعمتوں کو، اپنی تمام صلاحیتوں کو انہی راستوں پر استعمال کرو جب اللہ نے حکم دیا۔ اگر تم یہ کرو گے تو مجھے تمہیں عذاب دے کر میری کوئی کسی قسم کی کسی سینس کی تسکین نہیں ہوگی، مجھے تم سے کوئی انتقام نہیں لینا، جو تم غلط کر رہے ہو تم اس کا نتیجہ بھگتتے ہو۔ اس لیے یاد رکھنا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم نے اپنی زندگی میں پرپیچویٹ کرنا ہے، مستقل کرنا ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں روک لینا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری جائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہی راستوں کو منتخب کریں اور چوز کریں جو راستے اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیے، کیونکہ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو قومیں اس دنیا میں زوال پذیر ہوتی ہیں وہ قومیں کیسی قوم ہوتی ہیں؟ جو قومیں ناشکری کرتی ہیں۔ مطلب بحیثیت مجموعی وہ قوم اپنی صلاحیتوں کو غلط سائٹس پہ یوز کرتی ہے، اپنی تمام نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، وہ پازیٹیو سوچنے والے نہیں ہوتے، جب ان کی اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ ساری سوچنے کے انداز ہیں، یعنی کہ شکر صرف ایک لفظ نہیں ہے میری پیاری بہنوں، شکر ایک لائف سٹائل ہے۔ شکر ایک صرف لفظ نہیں ہے، شکر ایک لائف سٹائل ہے۔ اور لاسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری صفت بھی نوٹ کرو کہ تم اگر شکر گزار ہونا چاہو گے تو میں بھی شاکر ہوں۔ یعنی جب اللہ کے ساتھ یہ صفت کو جوڑا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ قدردانی کرتا ہے، اللہ ان چیزوں کو بڑھاتا ہے، اللہ آپ کو وہ ابیلٹیز اگر آپ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو وہ پراپر سورسز دکھاتا ہے، وہ راستے دکھاتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان اللہ شاکر علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیتوں کا جائزہ لے کر پھر اس کی کوششوں کو ثمرآور کرتا ہے، اور اللہ شاکر علیم ہے۔ ان اللہ شاکر علیما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، دن اور رات میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تجارتوں کو ضرور ہی، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یرجون تجارتا لن تبور، ایسی تجارت جس ان کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ تجارت ان کو گھاٹا نہیں دے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ کا شکر ہے، حمد کل کی کل اللہ کے لیے کہ جس نے ہم سے یہ تکلیفیں، دنیا کے حزن و ملال کو ختم کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا پروردگار تو ہماری نعمتوں کی قدر کرنے والا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ اپنی اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس میں خلوص نیت اور ایمان اگر ہوگا تو آپ کی وہ نعمتیں اللہ کے دربار میں قبول ہوں گی۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دے کر دیکھو تو صحیح، یضاعف لکم، وہ تمہارے لیے کئی گنا بڑھائے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ ان واللہ شکور حلیم، اللہ بہت ہی تحمل والا، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ
قدردانی کرنے والا ہے، ہماری تمام نعمتوں کو اللہ بڑھاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا نصیب کرے۔ آپ کو مبارک ہو کہ ہمارا آج 5واں پارہ ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ ہمارے لیے آخرت کا زاد راہ بنائے اور اس کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث برکت بنائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔